بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط نظرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے سوالوں، آپ کے استفسارات اور آپ کی پریشانیوں کے ساتھ حاضر ہوں. ایک سوال جو بہت سارے خاندانوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے بھی آتا ہے، سسرال کی طرف سے بھی آتا ہے کہ کیا شادی کے لیے لڑکی کی تعلیم ضروری ہے یا لڑکی کا جہیز ضروری ہے، کیا ان کا دولت مند ہونا ضروری ہے یا اس کا بہت پڑھا لکھا ہونا اور جاب کرنا ضروری ہے. ہم اس کو ایک منٹ کے لیے یہیں چھوڑ دیتے ہیں. ویسے آپ شادی کرنے لگے ہیں یا کاروبار کرنے لگے؟ کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، کاروبار کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، کاروبار کے لیے نیت کے علاوہ، ارادے کے علاوہ آپ کا ہنر بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں 7 پشتوں میں کسی نے کاروبار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر جینز نہیں ہے. پر شادی تو کاروبار نہیں ہے، شادی تو ایک معاشرتی ضرورت ہے، شادی آپ کی جسمانی ضرورت ہے، شادی آپ کی روحانی اور دینی ضرورت ہے، اور شادی آپ کی مالی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار سوچتے ہو کہ لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو کما کے لائے گی، تو یہ لالچ ہے، نیت کی بد نیتی. آپ اس میں دیکھیں، وہ لاکھوں لائے، کروڑوں لائے یا کچھ نہ لائے، اس کے ساتھ رزق آنا ہی آنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی خوشخبری ہے کہ جب بھی لڑکی بیاہ کے کسی کے گھر جائے گی، بہت کم لڑکیاں بدبخت ہوتی ہوں گی. اللہ نے تو ایسا نہیں بنایا، پر کیوں ایسا ہوتا کہ میں نہیں جانتا. ممکن ہے لالچ، ممکن ہے کوئی بدنیتی کہیں سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہو کہ جن کے جانے سے اس گھر میں نحوست آئے. پر یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ نحوست نہیں رکھی. نحوست کسی اور عمل کی وجہ سے ہوگی، یا ممکن ہے اسی گھر میں کچھ ایسا غلط ہوا ہو، پھر اس بیچاری پہ الزام لگتا ہے. تو اصل مسئلہ وہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی ڈگری، بچیوں کا جاب، یہ ان کی عزت کے لیے ہے، تاکہ وہ تھوڑی سٹیبل ہوں، اپنے وجود پہ اعتبار کر سکیں، اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا سکیں، اپنے گھر میں جہاں جانا ہے اس کی ذمہ داری کو ایک عام کم پڑھی لکھی مائی اور کم پڑھی لکھی لڑکی کی بجائے بہت سمجھداری سے نبھا سکیں، رشتوں کو نبھا سکیں، بچوں کو سنبھال سکیں، خاندان کی مان مریادہ کو سنبھال سکیں. اب یہ بات تو ہم نے کبھی اس کو سکھائی نہیں ہے کہ تم نے جا کے کرنا کیا ہے. سکھاتے ہم کیا ہے؟ ہم تمہیں یہ جہیز دے دیں گے، تمہاری نوکری ہو گئی، تم ذرا روب میں جانا. تو آپ غلط ٹریک پہ، یعنی جہاں جا کے اس نے سٹیبل ہونا ہے، اس کو سٹیبل ہونے، ایڈجسٹ ہونے کی بجائے ہم اس کو الٹے رستے پہ لگاتے ہیں. تو جہاں سے خود اس کا مائنڈ سیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھی جا کے ایڈجسٹ نہیں ہوتی. جہیز دینا یا نہ دینا یہ دونوں خاندانوں کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں اپنی بیٹی کو وہ محبت سے، یہ اس جہیز اس کی وراثت کا حق نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے، یہ سوشلائزیشن ہے. اور آپ اس کو قرض بنا دیں، سزا بنا دیں، آپ اس کو جبر بنا دیں، اس کو تھریٹ بنا دیں، یہ گناہ ہے، یہ برا ہے. یعنی آپ کہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ، جیسے وہ کہتے تھے کہ اونٹ کے ساتھ بلی بھی لازمی لینی پڑے گی، اور اونٹ اگر 1 لاکھ کا ہے تو بلی 10 لاکھ کی ہے. تو انفیکٹ یہ جو اس کے ساتھ چیز لازم کی جاتی ہے وہ زیادتی ہے. لڑکی کے ساتھ آپ لازم کریں کہ وہ کریکٹرفل ہو، لڑکی کے ساتھ لازم کریں خوبصورت ہو، خاندان اچھا ہو. لڑکی کے ساتھ آپ لازم کریں کہ پڑھی لکھی ہو، پہننا اوڑھنا آتا ہو. لڑکی کے ساتھ لازم کریں کہ اس کو ادب آداب آتے ہوں. لڑکی کے ساتھ لازم کریں کہ اسے کچن کا کام سنبھالنا آتا ہو، لوگوں سے ملنا ملانا آتا ہو. لیکن اگر آپ نے اسے میزوں، کرسیوں، پلنگوں، یہ جتنی بھی لکڑیاں ہیں وہ 100 درختوں کو کٹوا کے سارا فرنیچر بنوا کے لے آتی ہے. گھر فرنیچر سے، جہیز سے بھر جاتے ہیں، پر یہ جہیز، یہ لکڑیاں کبھی بھی گھروں کو آباد ہونے کی ضمانت نہیں بنتی. لاکھوں روپوں کی کاریں، لاکھوں کروڑوں روپے کے گھر بھی ضمانت نہیں بنتے گھر بسانے کے. سو ڈونٹ میک اٹ اے بزنس، دس از ناٹ اے بزنس. یہ زندگی ہے. زندگی کو محبت سے، زندگی کو بنا لالچ کے، اور زندگی کو کچھ اور چیزوں کی بنیاد پہ چلانا چاہیے تاکہ آپ کا خاندان آگے بڑھے، خاندان میں خوشی آئے، سکھ آئے، راحت آئے. وہاں دکھ کو، تکلیف کو اگر آپ رستہ دو گے تو اللہ معاف کرے، اس دیوار میں سے آپ اینٹ نکالو گے تو پھر وہاں سے دیوار گر جاتی ہے. اختر عباس کو دیں اجازت. السلام علیکم.